أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام اہل سنت والجماعت احناف مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند نوجوان بزرگ و بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، جو انتہائی عزت احترام عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، جس کی عزت احترام فضیلت آپ علماء کرام سے سماعت فرماتے رہتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. محرم کی عظمت اور فضیلت یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی حرمت اور احترام شروع ہوا ہے، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے 4 مہینوں کو عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، جن میں سے سب سے زیادہ عزت و احترام اللہ نے محرم کے مہینے کو عطا فرمایا. آج محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہمارے سنی معاشرے کے اندر چند رسومات اور بدعات شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم لا علمی کہیں یا غفلت کی وجہ سے کہیں. میرے دوستو، اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عوام کو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گائیڈ کیا جائے، اور حقیقت میں وہ چیز بتائی جائے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ان چیزوں سے روکا جائے جن سے میرے اللہ کے محبوب نے اور اللہ نے روکا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس چیز کو لے لو جس کو اللہ اور اس کا رسول تمہیں عطا کریں، اور اس چیز سے رک جاؤ جسے اللہ اور اس کا رسول تمہیں روکیں. میرے دوستو، محرم کے مہینے کے اندر سب سے پہلی رسم اور بدعت کے متعلق میں آپ کی رہنمائی کرتا چلوں. فرض ہے، اور یہ انتہائی مشکل فرض ہے، اس منبر پہ بیٹھنا، لوگوں کی توجہ ہو یا نہ ہو لیکن تنقیدی نگاہ ضرور ہوتی ہے. میں اپنی اس تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں. قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے روح سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے کے اندر مار دیے جائیں وہ زندہ ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ مانتے ہیں اللہ کے کلام کی وجہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ محرم کے اندر ماتم کرنا اہل سنت کے نزدیک حرام ہے. جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہم انہیں منع نہیں کرتے. مجھ سے مخاطب میرے اہل سنت ہیں. محرم کے اندر ماتم کرنا شرعی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روح سے حرام ہے. یہ سبیلے لگانا حضرت حسین کے نام کی
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دینا، نظر دینا، یہ قطعی طور پہ شریعت نبوی کے اندر حرام ہے، اور ان کا پانی پینا اور نظر نیاز حضرت حسین کی نام کی کھانا، یہ اہل سنت والجماعت، چاہے حنفی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، سب کے نزدیک غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ آیت قرآن مجید کی اس بات پر دلیل ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ محرم کا عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ جان امانت عطا کی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، اس کے دین کے اوپر اس کو چلائیں اور اللہ کے احکامات کو مانیں، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کریں، نبی کے طریقے کے خلاف چلیں، نام دیں اس کو اہل بیت کی محبت کا، نام دیں اس کو حضرت حسین کی محبت کا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم کے اندر واضح طور پر حرمت بیان کی گئی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ماتم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو خون نہ بہو۔ کسی قسم کا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے اوپر کوئی اختیار چلیں، نہ خون بہائیں، نہ زنجیر جنی کریں، اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں، مجالس ذکر، ان کے اندر اہل سنت والجماعت کو جانا ہرگز جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اس لیے کہ وہاں صحابہ کرام پر تبرہ ہوتا ہے، حضرت عمر پہ تبرہ ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہم یزید کے خلاف ہیں، یزید باطل پہ تھا، حسین حق پہ تھا، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، حسین کی وکالت ہمارا فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے حضرت امیر معاویہ سر فہرست ہیں جن کے اوپر یہ تبرہ کرتے ہیں، ان کا دفاع بھی میرا اور آپ کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے۔ میرے دوستوں، ان کی مجالس کے اندر جاؤ گے، صحابہ پہ تبرہ ہوگا، گالم گلوچ ہوگا، ان پہ بہتان ہوں گے، ان پہ الزام ہوں گے، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ ان کی مجلسوں میں نہ جائیں۔ اگر آپ نے رہنمائی لینی ہے، آپ کے اندر استعداد ہے مطالعے کی، آپ ان کے کتب دیکھیں، پہلے اپنے کتب پڑھیں، پھر ان کی کتب دیکھیں۔ آپ کو کوئی اشکال ہو، آپ کو کوئی اعتراض ہو، اپنے محلے کی مسجد کے امام سے پوچھیں، وہاں آپ کا مسئلہ حل نہ ہو کسی بڑے ادارے سے رجوع کریں۔ لیکن ایمان، عقیدہ اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بدلتے جائیں۔ اگر یوٹیوب پر اپنے عقیدے بدلنے ہیں، اپنا ایمان لینا ہے، تو پھر آپ کا ایمان گوگل والا ایمان ہوا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ہم حسینی ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا عزم پختہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر سا واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا چلوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز پر ایمان رکھا، جس چیز پہ کھڑے ہوئے، آخری دم تک اس پہ ڈٹ گئے، ذرہ بھر بھی اپنے عقیدے پر، اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر، اپنی فکر پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے خط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، اس سے تنگ ہیں۔ کئی خط لکھے، ہزاروں، 20,000 خط روایات میں آتا ہے۔ بعض روایات میں آتے کہ 20 صندوق تھے، 20 تھیلے تھے، ان کے خطوط سے بھر گئے۔ سیدنا حسین نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے کوفے یا نہیں جانا چاہیے، میرے پاس یہ خطوط آ گئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہو، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ستم کیا جا رہا ہے، ہم ناخوش ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، لہذا حضرت حسین آپ تشریف لائیے، آپ خلافت پر بیٹھیے، ہم ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ اے حسین، تو ہمیں بہت پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت کر، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے پیارے نبی کی تم نشانی ہو، نہ جائیو، اس لیے کہ حضرت علی کو تیرے ابا کو انہوں نے شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دیا کوفیوں نے۔ اتنی بات یاد رکھو، کوفیوں کا دوسرا نام
جو کہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، حضرت علی کی محبت کا گرو، شیعہ کہتے ہیں گرو کو، شیعان علی کہتے تھے، یعنی کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، ہم معاویہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم شیعان علی ہیں۔ کوفیوں کو کیا کہتے تھے؟ شیعان علی۔ شیعان علی نے حضرت حسین کو خط لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بجا بات، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں اللہ کے دربار سے بہت ڈرتا ہوں، کہیں قیامت والا دن ہو اور اس عوام کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو، لہٰذا میں جلتا ہوں، میرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے، ان لوگوں نے مجھ سے آس لگائی ہے، امید لگائی ہے، میں چلتا ہوں۔ اس لیے نہیں چلے تھے کہ انہوں نے جا کر وہاں لڑنا تھا، جہاد کرنا تھا، مسلح ہو کر نہیں گئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منع بھی فرمایا کہ آپ نہ جائیں ان لوگوں کے، ممکن ہے کہ دل آپ کے ساتھ ہوں، تلواریں یزید کے ساتھ ہوں، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہوں۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو صاف کرنے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، وہاں کے حالات پتہ کریں، پھر مجھے خط لکھیں، اطلاع دیں کہ وہ لوگ میرے ساتھ ہیں یا میرے سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ جب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچتے ہیں، 20,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت حسین آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم ان سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا کہ حضرت حسین تشریف لائیے، یہاں کے حالات موافق ہیں، آپ آ جائیے، لوگ چاہتے ہیں آپ کو۔ یہاں سے یہ خط کا ملنا تھا، حضرت حسین روانہ ہوئے اور ادھر سے سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں اور مجھ سے خلافت چلی جائے گی، تو اس نے سب سے پہلے وہاں کا گورنر بدلا، کوفے کا، عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد وہ شخص تھا، فاسق فاجر لعنتی شخص تھا، اس نے آ کر اس روپ میں آیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے ہیں، سر پہ کپڑا ڈالا ہوا اور مکاری اور عیاری کے ساتھ آتا گیا، لوگوں نے اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے لگائے۔ جب یہ پہنچتا ہے، خلافت پہ بیٹھتا ہے، چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، کپڑا اٹھاتا ہے، کہتے ہیں لوگوں جو تم حسین حسین کہہ رہے ہو نا، میں حسین نہیں ہوں، عبید اللہ بن زیاد ہوں۔ سارے کے سارے جو شیعان علی کہلاتے تھے مکر گئے وہاں، انہوں نے بیعت توڑ دی، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ یہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد نے گہرا تنگ کر دیا اور مذاکرات شروع کیے۔ حر بن یزید نے مذاکرات میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ حر بن یزید نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خطوط تھے ان کے کوفیوں کے اور دکھائے کہ یہ دیکھو، ایک خط نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 100 نہیں ہے، ہزاروں خط ہیں، یہ کس نے ہیں، کس کے ہیں؟ اور کھول کے دکھائے، ان کو نام پڑھ کے سنایا، سب نے تسلیم کیا کہ ہم نے بھیجے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ لوگ خاموش رہے، آنکھیں جھکا لی، مکر گئے منہ پہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، لہٰذا مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد اس نے کہا کہ مدینے نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ کہا مجھے اسلامی سرحدات کی طرف جانے دیں، کہا وہاں بھی نہیں جانے دیں گے۔ کہا پھر مجھے یزید کے ساتھ براہ راست بات کرنے دو، اس کے ساتھ ملاقات کرو، کہا وہ ملاقات بھی نہیں کریں گے، ملاقات تب کریں گے جب یہ خطوط ہیں یہ سارے ہمیں واپس دے دو، یہ جو خطوں کے تھیلے آپ کے پاس ہیں یہ ہمیں دے دو۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ یہی تو میرے پاس دلیل ہے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، یہی تو میں اسے دکھاؤں گا کہ مجھے بلایا گیا ہے، یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا پھر میری اطاعت کر۔ کہا میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا، کٹ سکتا ہوں، باغی کٹ سکتا ہوں لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مجبور کیا گیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر کے افراد تھے، جو کہ جہاد کی نیت سے نہیں آئے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، لیکن اپنے موقف پر، اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر اتنے پختہ تھے، کہا میرے اندر نبی کا خون ہے، میں باطل کی
بیعت نہیں کر سکتا، میں باطل کے سامنے ہتھیار ڈال نہیں سکتا، ایک ایک کر کے شہید ہو جائیں گے لیکن آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، آپ کے ظلم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں سیدھی کی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اکثر کیا سارے مرد حضرات، بچے تک، علی اصغر علی اکبر تک انہوں نے ظالموں نے شہید کر دیے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں خیمے کے اندر، اپنے اہل بیت کو، گھر والوں کو نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں۔ وہ کتابوں کے اندر، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں وہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے کہ اے میرے گھر والوں، لگتا ہے کہ آخری وقت آ چکا ہے، آپ نے میری لاش کے اوپر ماتم نہیں کرنا، چیخ و پکار نہیں کرنی، گریبان نہیں پھاڑنا، اپنے آپ کو بے پرد نہیں کرنا۔ یہ وصیت کی اور آگے میدان کے اندر، اور وہ بہادری کے جوہر دکھائے، آخر ایک ہی تو تھا، اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت کا جام لکھا ہوا تھا، سجدے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کو جان دے دی۔ ان ظالموں نے صرف یہ نہ کیا، بچوں کو شہید کر کے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کر کے یزید کے دربار میں لے گئے۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، حسینی ہو تو حسینی ہونے کا ثبوت دو، خاموش نہ بیٹھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب ان کے سامنے رکھا گیا تو ایک نے چھڑی لگائی ایسے، یزید نے کہا کہ چھڑی کو، یزید نے نہیں، ایک اور صحابی تھے، اس نے، بوڑھے ضعیف العمر، اس نے کہا کہ بدبخت، ان ہونٹوں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا لے۔ اس نے انعام کا مطالبہ کیا، یزید نے انعام نہیں دیا۔ بہرحال یزید قتل حسین کے اندر ملوث تھا، ملوث ہے، ہم اسے فاسق فاجر سمجھتے ہیں، ہم ان کی وکالت نہیں کرتے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، حق پہ ہیں، حق پہ رہیں گے، ہم بھی حسینی ہیں انشاءاللہ، ہمارا عزم ہے، یقین ہے، پختہ ہے، ہم حضرت حسین کا اور صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، یزید نے اس طرح حضرت حسین کو شہید کیا۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوئی اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین تھے ان کے ساتھ ہوئے، تاریخ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے، بلکہ آج آپ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کا قاتل کون ہے، بڑا مشہور سوال ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں، فیس بک پہ، ایک دوسرے سے اہم سوال ہے، بھائی قاتل کون ہے؟ دنیا کا ایک ضابطہ ہے، قاتل کون ہے یہ جب معلوم کیا جاتا ہے تو پھر جب کسی کو پکڑا جاتا ہے اس سے تلاشی لی جاتی ہے، جس پہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، پھر اس سے جو مقتول کے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں وہ اگر اس سے برآمد ہو جائیں تو وہ قاتل وہی ہوتا ہے۔ اگر مقتول کی اشیاء اور ان کا ورثہ ان سے برآمد نہ ہو تو پھر وہ قاتل نہیں ہوتا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جس نے قبضہ کیا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ جن کے پاس ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر اور نیزے جن کے پاس ہیں، وہی قاتل ہیں، اور اللہ نے سزا انہیں یہ دی ہے کہ انہی اوزار کے ساتھ قیامت تک اپنے آپ کا سینہ چیرتے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں واہ حسین، شہادت ہمارے ہاں احترام ہے، عزت ہے، اعزاز ہے، جو شہید ہو جائے فزت برب الکعبہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ واہ کے قابل ہے، ہائے کے قابل نہیں۔ ہائے تو اسے کہنا چاہیے، عبید اللہ بن زیاد پر کہنا چاہیے، ہائے تو یزید پر کہنا چاہیے، ہائے تو شمر پہ کہنا چاہیے۔ حسین تو واہ کے لاق ہے، ہم واہ حسین کہنے والے ہیں، ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، وقت کی قلت کے مدر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم تفرقہ نہیں مچاتے، کسی پہ تنقید نہیں کرتے، اتنا ہمیں حق ہے کہ ہم حسینی ہیں اور ہمیں حسین ہونے پر فخر ہے، لیکن ہم حضرت حسین کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پر یا یزید کے آڑ میں امیر معاویہ پر تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر ہم حسینی ہونے کے باوجود ہمیں کوئی کہے کہ تم قاتل ہو حسین کے، تم منکر ہو حسین کے، یہ چیز ہم گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں حسین واہ کے قابل ہے، واہ حسین ہے، ہائے حسین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اور ان کے عقیدے پر، ان کے موقف پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بددعائیں کی تھی،
ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا، میں وہ بتاتا چلوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بد دعائیں کی۔ ایک بد دعا یہ کی تھی کہ اے شیعان علی جو تم میرے والدین کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، اے کوفیو تم لوگوں نے مجھے اپنے